بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذرهم فی غمرتهم حتی حین، ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، باوجود ان دلائل کے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو فذرہم فی غمرتہم، بس چھوڑ دیجئے ان کو ان کی جہالت اور ان کی غفلت میں۔ غمرہ اصل میں کہتے ہیں اس گہرے پانی کو جس میں انسان ڈوب جائے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اس لفظ کے اندر سطر کا معنی موجود ہے۔ تو غمرتہم کا مطلب ایسی حیرانی، ایسی جہالت کہ تمام تر دلائل کے موجود ہوتے ہوئے پھر بھی ان کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ یہ حیرت اور جہالت اور غفلت، اس کے لیے غمرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس سے پہلے کہ مضمون سے فذرہم فی غمرتہم کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک طرف ایک پاک سیرت شخص تاریخی نظائر کے ذریعے سے ثبوت پیش کر کے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو تمہارے نزدیک قابل اعتماد ہے، اور وہ مسلسل بے لوث دعوت پیش کر رہا ہے، لیکن لوگ ان کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ تانہ زنی اور ہٹ درمی مخالفین کا شیوا بن جائے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ فذرہم فی غمرتہم، ان سب کے باوجود نہ مانے تو چھوڑ دیجئے ان کو۔ اس سلسلہ کلام میں جو فذرہم ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ دین بھی چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کا مطلب اصل میں جھنجھوڑنا ہے۔ یہ ایک قسم کی تہدید ہے اور ایک دھمکی ہے کہ جب ہم اتنی محبت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، مدلل انداز میں تمہیں سمجھا رہے ہیں اور تم پھر بھی بات کو نہیں سمجھتے ہو، اور تمہاری آنکھوں پر پٹی ہے اور تم پردے میں ہو، اور حق اور تمہارے درمیان ایک حجاب بن چکا ہے، تو پھر چھوڑ دیں انہیں حتی حین، ایک وقت خاص تک، ایک مقرر وقت تک انہیں چھوڑ دیجئے۔ وہ مقرر وقت یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر، یا پھر یہ مر جائیں۔ تو یہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔
اور داعی کے لیے تسلی ہوتی ہے، اس میں دعوت کے کام کو چھوڑنا مراد نہیں ہوتا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، بس چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم، ان کی جہالت اور غفلت میں، حَتَّى حِين، ایک وقت مقررہ تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ کہ بے شک وہ جو ہم امداد کر رہے ہیں ان لوگوں کی اس کے ذریعے سے، یعنی مال اور اولاد، من مال و بنین، نسارع لهم فی الخیرات، یہ ہم جلدی پہنچا رہے ہیں ان کو فائدے، بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ پہلی بات تو یہ کہ فی غمرہ، وہ جہالت و غفلت میں ہے، اور جہالت اور غفلت کی ایک وجہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ وہ وجہ یہ کہ اگر ہم غفلت میں ہیں، غلطی میں ہیں، حجاب میں ہیں، تو پھر ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے پھل پھول کیوں رہے ہیں؟ پھر ہم پر یہ خوشحالی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو مال اور اولاد عطا کیا ہے، ان کو جو مسلسل ہم امداد دیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ان کو مزید فائدے مل رہے ہیں اور ان کو بھلائیاں عطا کی جا رہی ہے اور یہ ان کے حق میں بہتر ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ استدراج ہے، یہ درجہ بدرجہ مزید ان کو گمراہی کے راستے پر چلا کر تباہی اور ہلاکت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ دھوکہ عام ہے اور عالمگیر ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ آج تک ہزاروں لاکھوں مذہب اسی میں مبتلا ہے، تکوینی عیش و راحت کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھا جا رہا ہے۔ بس لوگوں کا خیال ہے کہ جس نے اچھا کھایا، اچھا لباس پہنا، اچھا گھر بنایا اور معاشرے کے اندر ایک مقام حاصل کیا، بس سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور صرف کامیاب ہی نہیں ہوا، بلکہ اگر یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راہ راست پر ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس کے برعکس جو اس سے محروم رہا، اس کے پاس وہ وسعت نہیں رہی، اتنا پیسہ نہیں رہا، اس کا سب کچھ لٹتا رہا اور اس کو دنیائی معاملات میں اور تجارت میں خسارہ ہو گیا، اس کو اقتدار نہ ملا، تو بس پھر کہتے ہیں کہ یہ یقیناً گمراہ ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ یعنی ہر غریب آدمی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ناکام ہے اور ہر امیر آدمی کے بارے میں سوچنا کہ وہ کامیاب ہے، فلاح و خسران کا یہ محدود تصور معاشرے کے اندر بہت بڑھ چکا ہے، مذاہب عالم میں پھیل چکا ہے، اور یہ غلطیوں میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ تمام تر خطاؤں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ تو مادہ پرستانہ لوگوں کی ضلالت اور گمراہی کی بنیاد یہ بات ہے جس کو قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات پہ بھی ذکر کیا ہے۔ جی، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے، جو اولاد عطا کیے ہیں،
انما یہ جو ما ہے موصولہ ہے بمعنی الذی، اور نمدہم یعنی نعطیہم ونجعلہم مددا لہم، یہ جو ہم انہیں عطا کر رہے ہیں اور ان کو مدد دے رہے ہیں مال اور اولاد کے ساتھ، کہ اس کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے نسارع لہم فی الخیرات، کہ یہ ہم انہیں فائدے جلدی جلدی پہنچا رہے ہیں، نسارع لہم جلدی جلدی پہنچا رہے ہیں انہیں، اور ان کو نقد انعام مل رہے ہیں، اور وہ خیرات میں مزید جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو فائدے مل رہے ہیں، اور ان کے کرتوت اتنے اچھے ہیں، ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اس کا ثواب ملا جا رہا ہے ان کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے، ان میں شعور نہیں۔ لا یشعرون، شعور جو ہے نا یہ بہائم اور جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ لا یشعرون میں مزید ان کی قباحت ہے کہ یہ گویا جانور ہیں کہ ان میں شعور نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے۔ وہ پہلے یہ تو بتائے کہ فلاح اور کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کیا زندگی کے مختلف مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں کامیاب ہو جانا ہی فلاح ہے؟ پھر موت کے بعد مٹی میں چلے جاؤ، پھر موت کے بعد اگر زندگی ہے اس میں جو بھی ہوتا رہے، وہاں پھر فلاح اور کامیابی کوئی نہیں۔ فلاح تو اس کا نام ہے کہ کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ایسا موقع تو سوائے جنت کے کہیں نہیں مل سکتا، جہاں کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی غم ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، اس کو تو فلاح کہتے ہی نہیں ہیں۔ فلاح تو کہتے ہیں کہ ایسی کامیابی ملے، ایسی خوشی ملے جس کے ساتھ ایک ذرے کی تکلیف اور پریشانی کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اور کیا پھر یہی دنیاوی مال اور دولت، یہی چیزیں پھر خیر اور شر کا معیار ہے؟ اور پھر یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہاں جس کو جو مل رہا ہے وہ اس کے کیے کا بدلہ ہے؟ یہ دار الجزا تو نہیں ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ یہاں تو تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، امتحان میں مختلف ادوار سے اگر تمہیں گزرنا پڑ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہیں بدلہ مل گیا۔ ابھی رزلٹ آنا تو باقی ہے، ابھی نتیجہ تو باقی ہے، جزا ملنا تو باقی ہے۔ کامیاب تو وہ ہوگا جس کو جزا ملے، اچھی جزا۔ اور یہ دنیا تو دار الجزا ہے ہی نہیں، یہ تو دار الامتحان ہے۔ یہ بات درست ہے کہ فلاح اور کامیابی نیکی کی ہی ہے، مگر باطل کے ساتھ ظاہری طور پر، نمائشی طور پر عارضی فلاح، اور حق کے ساتھ ظاہری طور پر، عارضی طور پر خسران، یہ ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ ایک شخص باطل پر ہے مگر ظاہر میں پھل پھول رہا ہے، اور دوسرا حق پر ہے مگر ظاہراً اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا فلاح کی کسوٹی یہ نہیں ہے، فلاح کی کسوٹی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے، جن تعلیمات کو دیکھ کر، سن کر عقل عام بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ درست ہے۔ فلاح اور کامیابی کی بنیاد تو کردار پر ہے، مادے پر نہیں ہے، اخلاقیات پر ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کبھی کشتی اس لیے تیر رہی ہوتی ہے کہ خوب
بھر کر ڈوبے، اس لیے کشتی تیر رہی ہوتی ہے، اس کو کامیابی نہ سمجھو۔ اور کبھی سنار سونے کو تپا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سونا خوب نکھر جائے اور لوگوں پر اس کا معیار واضح ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مال اور اولاد اور دولت عطا کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو مزید اٹھائے اور اٹھا کر پھر گرائے، اور کبھی ایک شخص کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہے تاکہ اس کی شخصیت، اس کا کردار مزید اس میں نکھار آ جائے۔ یہ دارالامتحان ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں پہ سوار رہتی ہے۔ جب لوگ مادے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر پرست ہوتے ہیں، تو ان کو حقیقی چیزیں اور معنوی چیزیں اور کردار اور کریکٹر اور اخلاق اور مقاصد اور نیتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہیں تو بس ظاہر میں چیز چاہیے، پیسہ چاہیے، انہیں بس ظاہر داری سے ہی کام ہوتا ہے، حقائق سے اور اخلاق سے، کردار سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کے درمیان فرق کرنا اور بتانا کہ کون سا طریقہ افضل اور بہتر ہے اور باعتبار معال و انجام کے بہتر ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو ہم ان کو امداد دیے جا رہے ہیں مال و اولاد کے ذریعے سے، نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ ہم جلدی جلدی ان کو فائدے پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بل لا يشعرون، بلکہ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ امام قتادہ فرماتے ہیں لا تعتبروا الناس باموالهم واولادهم ولكن اعتبروها بالایمان والعمل الصالح، لوگوں کو مال و اولاد کے ذریعے سے مت ناپو، ایمان و عمل صالح کے اعتبار سے دیکھو۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اب یہ تقابل میں ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کرنے والے لوگ، ان اچھے صفات کے حاملین لوگ، در حقیقت خیرات اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ تو آگے جو آ رہا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نسارع لہم فی الخیرات کا تقابل ہے۔ تو یہاں فی غمرہ اور ایحسبون اور لا یشعرون، یہ تین باتیں تو منکرین کی غفلت، ان کی نادانی، عدم شعور، اس کا ذکر کیا گیا، منکرین اور کافروں کی ناکارہ صفات۔ اور اب عمدہ صفات ایمان والوں کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے ڈر سے مشفقون، ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب۔ اشفاق کا معنی بھی ہوتا ہے خوف۔ خشیہ ہے ایک ہیبت جو جسم پہ طاری ہوگی، اس ہیبت کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت کی وجہ سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المؤمن من جمع احسانا و خشیہ والمنافق من جمع اساءۃ و امنا، مومن وہ ہے جو نیکی کرتا ہے
پھر بھی ڈرتا ہے۔ منافق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون یقین رکھتے ہیں۔ رب کی آیات قرآنیہ بھی ہے، آیات کونیہ بھی ہے، ان نشانیوں پر اور اللہ کے احکام پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ درست ہے، اس کے مدلول کو مانتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جب ایمان رکھتے ہیں تو شرک یقیناً نہیں کرتے۔ تو جب فرمایا کہ بآیات ربہم یؤمنون، تو پھر اس کے ساتھ پھر یہ کیوں کہا کہ والذین هم بربہم لا یشرکون، اپنے رب کے احکام پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وجہ یہ ہے کہ جو یؤمنون کہا، ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشرکین بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو دعویٰ ایمان کا ہو اور کرتے شرک ہو، تو فرمایا نہیں، ان صفات والے لوگ جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، ان کا ایمان محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ وہ شرک نہیں کرتے۔ جیسے کہ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اور آیات ربہم میں آیات سے آیات کونیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی مشرک لوگ یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، مگر وہ یہ نہیں مانتے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو جو اپنے رب کی آیات کو مانتے ہیں، یؤمنون اس پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، صرف یہی نہیں کہ وہ کائنات کی نشانیاں اور زمین و آسمان کی تخلیق کو مانتے ہیں، بلکہ لا یشرکون شرک نہیں کرتے، عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ توحید ربوبیت کے بعد یہ توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ ایک توحید یہ ہے کہ زمین آسمان کا خالق مالک اللہ ہے، دوسری توحید یہ ہے کہ پھر بندگی اور عبادت بھی اس اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تو یہ بات کہ سب کا خالق اللہ ہے، یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے، یہ توحید ربوبیت ہے، اس کو رب مانتے تھے، لیکن یہ کہ عبادت بھی اللہ ہی کی ہو، عبادت غیر اللہ کی نہ ہو، یہ توحید الوہیت ہے، اس میں اختلاف تھا۔ تو بآیات ربہم یؤمنون میں توحید ربوبیت ہے، والذین هم بربہم لا یشرکون اس میں توحید الوہیت ہے۔